صرف اعمال کی حد تک نہیں ہے، ان کا ظاہری حلیہ، ظاہری شکل و سیر و صورت بھی ایسی ہوگی کہ حلیہ سے بھی نظر آئیں گے بڑے باعمل ہیں، حلیہ سے نظر آئیں گے کہ بڑے دین کے پابند ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کس اللحیہ، داڑھی، بڑی گھنی داڑھی۔ تو بھئی گھنی داڑھی کو دیکھ کے، کس اللحیہ، اس حالت کو دیکھ کے عام مسلمان متاثر ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سنت رسول ہے۔ اور کیا فرمایا؟ محلوق الراس، سر منڈائے ہوئے، حلق محلوق الراس، سر منڈوائے ہوئے، مشمر الازار، اپنا تہبند، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے۔ یہ ساری کی ساری ظاہری علامات، سارے کا سارا ظاہری حلیہ ایک باعمل مسلمان کا حلیہ ہے، ایک مخلص مومن کا حلیہ ہے۔ تو عبادات میں بھی اتنی پختگی اور ظاہری حلیہ بھی شریعت کے مطابق۔ اور سنیں تیسرا ان کی خطرناک گمراہی کا سبب، فرمایا یقولون قول خیر البریہ، ان کا پیغام، ان کا منشور، ان کی باتیں بھی خیر البریہ، بہترین باتیں ہوں گی۔ اب جو شخص اپنے ظاہری افعال میں بھی اتنا پختہ ہے دین میں، اپنے ظاہری حلیے میں بھی دین میں اتنا پختہ ہے، اور اس کی باتیں بھی اتنی قرآن و سنت پہ مبنی باتیں ہیں، بات بات پہ قرآن پیش کرتا ہے۔ فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے، آگے سنیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے آیات کو کہیں گے انہو لہم، دیکھو یہ آیت بھی ہمارے منشور کو بیان کرتی ہے، یہ آیت بھی ہمارے پیغام کو بیان کرتی ہے، یہ آیت بھی ہماری تائید ہے، ہماری دلیل ہے۔ قرآن کی آیات پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے کہ قرآن ان کے حق میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ قرآن ان کے لیے حجت نہ ہوگا، قرآن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ اس فتنہ خوارج کو بیان کیا، اور جتنی گمراہی تفصیل کے ساتھ اس فتنے کے بیان فرمائی، شاید ہی کوئی اور فتنہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایسا خطرناک ترین فتنہ اور ایسا گمراہ ترین فتنہ ہے، ان کی گمراہیوں سے وہی بچے، اس کی خطرناکی سے وہی بچے، الا من رحم اللہ، جس پہ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پہ بھی اپنا رحم فرما دے۔